بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ فصل نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں، اسم کی علامات۔ پچھلے اسباق میں جو شروع کے اسباق تھے ان میں یہ چیز پڑھ لی ہے کہ لفظ کا معنی ہوتا ہے بولنا، کلام کرنا، جو بھی بات انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ تو لفظ کی دو قسمیں ہیں، بامعنی اور بے معنی، اور بامعنی کی آگے دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب، اور مفرد کی آگے جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، اور مرکب کی آگے 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ ایک لمحے کے لیے آپ کے سامنے ایک نقشہ بناتے ہیں، پھر بات واضح ہوگی۔ آپ اس نقشے کو دیکھیے کہ لفظ ہم نے پڑھا تھا شروع میں، اور پھر لفظ کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی۔ بامعنی لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی مفہوم ہو، اور بے معنی جس کا کوئی معنی مفہوم نہ ہو، جس کو مہمل بھی کہتے ہیں۔ بے معنی کی آگے جو ہے وہ کوئی آگے قسم نہیں ہے، یہیں پہ یہ ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جس کو معنی مفہوم نہیں ہے تو آگے کیسے جائے گا۔ بامعنی کی آگے پوری چین ہے، اور اسی کی بنیاد پہ پوری نحو کھڑی ہوتی ہے۔ بامعنی کی 2 قسمیں ہیں، ایسا لفظ جس کا معنی مفہوم ہو تو اس کی 2 قسمیں ہیں، مفرد ہوتا ہے اور مرکب ہوتا ہے۔ مفرد وہ جو ایک لفظ ہوتا ہے، جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوتا ہے، اور مرکب یہ ہے کہ جو 2 یا 2 سے زائد الفاظ سے مل کر بنتا ہے۔ مفرد کی آگے 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، اور مرکب کی آگے مرکب مفید اور غیر مفید۔ یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں۔ اگر مرکب مفید کی آگے قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ خبریہ، اور پھر یہ ہے کہ جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں۔ مرکب غیر مفید کی جو قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف، یہ ساری چیزیں آپ پیچھے پڑھیں ہیں۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ فصل نمبر 3 میں کہ ان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، اسم، فعل، حرف، کیونکہ جو بنیادی چیز ہے وہ یہی 3 چیزیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ یہ جو مرکب مفید، مرکب غیر مفید ہے، یہ تو تب بنیں گے جب ان میں سے کوئی ملے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ 3 چیزیں ہیں پوری نحو کے اندر۔ قرآن کھول لیجئے، حدیث کھول لیجئے، عربک بک کھول لیجئے، تو آپ کو یہی 3 چیزیں ملیں گی، یا کوئی اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ ان کو کمبائن کر کے ایک مرکب بنایا جاتا ہے، ایک جملہ بنایا جاتا ہے، ایک سنٹنس بنایا جاتا ہے، اور پورا کلام بنتا ہے۔ اصل میں یہی 3 چیزیں ہیں۔ تو آپ کو پہچان ہونی چاہیے، آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سا ہے، اور سب سے بڑھ کے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا آنا چاہیے، فرق کر سکیں اسم کا فعل کے ساتھ، فعل کا اسم کے ساتھ، اور پھر حرف کو بھی پہچان سکیں۔ یہ اصل چیز ہے نحو کے اندر، اس لیے فصل نمبر 3 میں اسی چیز کو ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق میں پہلے اسم کی علامات پڑھتے ہیں کہ اسم کی علامات کون کون سی ہیں۔ مصنف نے ہمارے سامنے اسم کی 11 علامتیں رکھی ہیں، اسم کی 11 علامتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، تو ایک ایک کر کے مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی علامت جو مصنف نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں ال ہو۔ جس لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے تو وہ اسم ہوتا ہے۔ جس لفظ کے شروع میں الف لام ہو، ال ہو، وہ اسم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ الحمد، الارض، السماوات، الشمس، اسی طرح آپ آگے مزید کئی ایگزامپلز جمع کر سکتے ہیں ہوم ورک کے طور پہ۔ تو شروع میں ال ہو، الحمد، الارض، السماوات، الشمس۔ آپ قرآن کھولیے، جیسے کہ انشاءاللہ اس سبق کے آخر میں ہم آپ کے سامنے قرآن کھول کے تو آپ کو کچھ پریکٹس بھی کروائیں گے۔ اس کے بعد دوسری علامت ہے شروع میں حرف جر ہو، جیسے
بزیدن. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو شروع میں با زیر بی ہے یہ حرف جر ہے. پہلے یہ آپ سمجھ لیں کہ حرف جر کیا ہے. جن لوگوں کو معلوم ہے وہ تو خیر جانتے ہیں، لیکن جو ابھی ابتدائی طالب علم ہیں، انیشیل اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے شاید مشکل ہو کہ حرف جر کی ہے. حرف جر بنیادی طور پر جر کہتے ہیں کسرہ کو، زیر کو. تو حرف جر کا مطلب کیا ہوا کہ وہ حرف جو کسرہ دیتا ہے، جو زیر دیتا ہے، جو جر دیتا ہے. کسی بھی لفظ کے شروع میں آ گیا تو اس کو زیر دے گا. مثال کے طور پہ ایک اور مثال لے لیتے ہیں، جیسے للہ. اب ویسے تو آپ اللہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے جب شروع میں لام زیر لی لگایا تو کیا پڑھیں گے؟ للہ، کیونکہ لام زیر لی جو ہے وہ حرف جر ہے. حرف جر جو ہے وہ 17 ہیں تعداد میں. آگے چل کے آپ پڑھیں گے حروف عاملہ کی قسموں میں سے کتاب کے آخر والی فصلوں میں جا کے، تو حرف جر 17 ہیں. باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الا. یہ ہیں جو آپ نے انگلیوں پہ گن کے اور رٹا مار کے یاد کرنے. تو یہ 17 حروف جر جب بھی کسی لفظ کے شروع میں آ جائیں تو وہ لفظ جو ہے وہ اسم ہوتا ہے. یہ پکی ٹھکی علامت ہے. مثال کے طور پہ ایک اور مثال لے لیں، فی کتابن، ٹھیک ہے جی، بزیدن، للہ، فی کتابن، واللہ، واو بھی حرف جر ہے. تو بیسیکلی آپ کو حروف جر کی پہچان ہونی چاہیے. حروف جر کون کون سے؟ وہ 17 ہیں. تو کسی بھی اسم کے شروع میں حرف جر آ گیا، یہ دیکھیے حرف جر ہے، یہ حرف جر ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے کہ زید اسم ہے، کیوں؟ اس کی شروع میں حرف جر ہے. اللہ اسم ہے اس لیے حرف جر آ گیا. کتاب اسم ہے کیونکہ حرف جر آ گیا. یہاں بھی لفظ اللہ اسم ہے کیونکہ حرف جر آ گیا. تیسری علامت جو مصنف نے بیان کی ہے وہ یہ ہے اس کے آخر میں تنوین ہو. تنوین آپ کو پتہ ہے 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں. تو جس لفظ کے آخر میں تنوین نظر آ جائے آپ کو، قرآن کھولیے مثال کے طور پہ، آپ کے سامنے ورڈز آ رہے ہیں لکھے ہوئے قرآنک ورڈز، تو آپ دیکھیے کہ جس لفظ کے آخر میں تنوین ہے، 2 زبر ہے، 2 پیش ہے یا 2 زیر ہے، تو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیجئے کہ یہ جو لفظ ہے یہ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے. اس کی مثالیں لے لیجئے. مثال کے طور پہ محمد، زید، کتابا، مؤمنا، رسول. تو اب آپ کو یہاں بے تنوینیں ہی نظر آ رہی ہیں. محمد، زید، کتابا، مؤمنا، رسول. تو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیجئے کہ یہ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے. چوتھی نشانی بیان کی ہے مصنف نے اسم کی، اور وہ یہ ہے کہ مسند الیہ ہو. یہ مسند اور مسند الیہ کی بحث ہم ڈیٹیل میں جو ہے وہ پیچھے بیان کر رہے ہیں کہ مسند اور مسند الیہ کیا ہوتا ہے. یہاں صرف اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں. مسند الیہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف نسبت کی جائے، اور مسند ہوتا ہے کہ جس کی نسبت دوسرے کی طرف کی جائے. ایک مثال سے بات واضح کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اسماعیل عالم. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اسماعیل عالم ہے، آپ نے عالم ہونے کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ اسماعیل کی طرف. تو اسماعیل کیا ہو گیا؟ مسند الیہ، کہ اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. تو کس کی نسبت کی جا رہی ہے؟ وہ عالم ہے. تو عالم کیا ہو گیا؟ مسند. تو مسند الیہ ہو تو وہ اسم ہوتا ہے. یہ دیکھیے اسماعیل اسم ہے، کیوں؟ مسند الیہ ہے. ایک اور مثال لے لیں. مثال کے طور پہ عثمان طبیب. طبیب کی نسبت کی جا رہی ہے عثمان کی طرف کہ عثمان ایک طبیب ہے، عثمان ایک ڈاکٹر ہے. تو عثمان کی طرف نسبت کی جا رہی ہے تو عثمان ہو گیا مسند الیہ. تو طبیب کی نسبت کی جا رہی ہے تو طبیب ہو گیا مسند. یہ ویسے ہم پیچھے پڑھا رہے ہیں. اب وہاں جا کے
مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کہ کون سا سبق تھا، تیسرا چوتھا پانچواں کون سا سبق تھا، تو اس سبق میں ہم نے مسند اور مسند الیہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ مثالوں سے واضح کیا تھا۔ وہاں اگر آپ یہاں آپ کو فی الحال نہیں سمجھ آئی تو وہاں آپ سن سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس میں کیا ہے کہ مسند الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو مسند الیہ ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ پانچویں علامت ہے وہ مضاف ہو۔ یہ ہم مرکب غیر مفید کی قسموں میں پڑھ رہے ہیں، مضاف مضاف کیا ہوتا ہے آپ نے وہاں پہ پڑھ لی الحمدللہ، اب یہاں پہ دوبارہ اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مضاف ہوتا ہے کہ جس کی نسبت کی جا رہی ہو کسی کی طرف، مضاف الیہ کہ جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہو۔ مصنف نے مثال دی ہے غلام زید، اب غلام کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف، تو زید کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ کہ جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اور غلام کیا ہو گیا؟ مضاف۔ ٹھیک ہے، تو مضاف ہونا، یہ غلام مضاف ہے تو مضاف ہونا کیا ہے؟ اسم کی علامت۔ مضاف ہونا اسم کی علامت ہے۔ جیسے ایک اور مثال لے لیتے ہیں، رسول اللہ، اس میں رسول کی نسبت کی جا رہی ہے، اضافت کی جا رہی ہے اللہ، لفظ اللہ کی طرف، تو رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، تو رسول کیا ہو گیا؟ اسم، کیونکہ مضاف ہونا اسم کی علامت ہے۔ چھٹی علامت بیان کی مصنف نے اسم کی، اور وہ یہ ہے کہ مصغر ہو۔ کوئی لفظ مصغر ہو تو وہ اسم ہوتا ہے۔ مصغر کہتے ہیں جس کی تصغیر بیان کی گئی ہو۔ تصغیر کا مطلب ہوتا ہے چوٹھائی، کسی کو حقیر بیان کرنا، چھوٹا بیان کرنا، اور یہ چھوٹا بیان کرنا پیار کے لیے بھی ہوتا ہے اور تحقیر کے لیے بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص، مرد کو کہتے ہیں رجل، اب اس کی تصغیر کیا آئے گی؟ چھوٹا مرد، رجل کا مطلب ہے مرد، اور اس کی تصغیر یعنی چھوٹا مرد رجیل، جیسے عبد اللہ، اللہ کا بندہ، تو عبد کو چھوٹا کیجئے تو کیا آئے گا؟ عبید اللہ۔ تو تصغیر کا مطلب ہوتا ہے کسی لفظ کو چھوٹا کرنا، یعنی معنی کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے نہیں، معنی کے اعتبار سے کسی لفظ کو چھوٹا کیا جائے تو اسے تصغیر کہتے ہیں۔ قریشن، یہ قریشن کی ہے، قریشن۔ قریشن مصغر، اس کے کچھ وزن آتے ہیں انشاءاللہ، وہ علم صرف کا موضوع ہے، وہ انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے۔ فی الحال کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مصغر ہو تو وہ اسم ہوتا ہے۔ یہ 6 علامات آپ کے سامنے ہوگی۔